الہ آبادی کے یہ عزم تیرا سعی سے دمساز ہو کیوں کر، اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر، اسباب کرے جمع خدا ہی کا یہ کام، طالب ہو خدا سے تو دعا ہی کا ہے یہ کام۔ ویسے تو اکبر الہ آبادی مشہور ہے مزاحیہ اور ظریفانہ کلام کے لیے، لیکن ان کا عارفانہ کلام بھی بہت ہے۔ بہرحال شکر صد شکر کے جمادہ بمنزل رسید، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، کل حمد اور کل ثنا اسی کے لیے ہے کہ ہم اس 4 روزہ پروگرام کی اس آخری نشست تک پہنچ گئے۔ قرآن مجید میں سورتوں میں بہت سی سورتوں میں ایک عام اسلوب ملتا ہے، العود الی البد۔ جو مضمون جو موضوع سورت کے شروع میں آتا ہے، اختتام پر پھر اسی مضمون کی طرف جو ہے رخ مڑ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں العود الی البد، لوٹ جانا، عود کرنا اس شے کی طرف جس سے آغاز ہوا تھا۔ مجھے آج یہ بات اس لیے یاد آئی کہ گزشتہ 3 دنوں میں سے درمیان کے جو 2 دن تھے، کل اور پرسوں، زیادہ تر ہماری گفتگو جو ہے وہ علمی، معلوماتی، نظام خلافت کیا ہے، اصلاً کیا تھا، اب اس 20ویں صدی کے اواخر میں اس کی کیا صورت ہوگی، اس کے تحت ریاست کا دستوری اور سیاسی ڈھانچہ کیا ہوگا، اس کے تحت معاشرے کی شکل کیا ہوگی، اس کے تحت اقتصادی اور معاشی نظام کیا ہوگا۔ یہ چیزیں زیادہ تر علمی اور معلوماتی نوعیت کی تھی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دن گفتگو ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح پیشین گوئی فرمائی ہے کہ قیامت سے قبل اس دنیا میں نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا اور عالمی سطح پر ہوگا۔ یہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ کب ہوگا اس کی کوئی خبر حضور نے نہیں دی، اور نہ ہی ہم کوئی اس کے بارے میں یقینی بات کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو ضرور ہے، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ حوالہ دیا، سورہ انبیاء کے آخر میں 2 مرتبہ آیا، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر سورہ جن میں بھی دوبارہ آیا، إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا۔ یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، ابھی اللہ اس میں کوئی مہلت دے گا، اس میں کہیں اس تاخیر فرمائے گا، میں نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ اتنی یقینی بات ہے کہ اگر حضور سے کہلوائی گئی ہے تاب دیگراں کے رسد، تو کسی اور کے لیے کہاں ممکن ہے کہ وہ اس قسم کے معاملات میں مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے ضمن میں یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ یہ واقعہ کب ہوگا۔ البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، قرائن ہوتے ہیں۔ حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں میں، اللہ کو بھی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، اللہ کی آیات کا مشاہدہ کیا ہے۔ معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہتاب ماہی سب ہے ظہور تیرا، ردائے لالا و گل پردہ ماہ و انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے۔ اللہ چھپا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کی آیات اور اس کی فعالیت، اس کی خلاقیت وہ تو نمایاں ہے، اسی کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح سے جو آثار ہیں اور وہ علامات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ معاملہ دور کی بات نہیں ہے، بہت ہی فاسٹ موونگ ڈرامہ کی حیثیت سے یہ حالات جو ہیں یکے بعد دیگرے اب منصع شہود پر ظہور کر رہے ہیں۔ تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ معاملہ بہرحال دور کی بات نہیں ہے، البتہ ہم تعین نہیں کر سکتے کہ کب ہوگا۔ آج ہمارا اصل موضوع ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، یہ ہے اصل عملی معاملہ۔ اس کے ضمن میں پہلا اپنا تاثر جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کام اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے کہ اگر اس کی صریح خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دی ہوتی تو کبھی ہم نہیں مان سکتے تھے کہ یہ کام دوبارہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پوری تاریخ میں ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا، ان سے پہلے کسی رسول کے ذریعے نہیں ہوا، اور آپ پر رسالت تو ختم ہو چکی ہے، اب کوئی رسول تو آئے گا ہی نہیں، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جو کام پہلے رسولوں کے ہاتھوں نہیں ہو سکا وہ اب امتیوں کے ہاتھوں کیسے ہو جائے گا۔ بلکہ میں آج یاد کر رہا تھا کہ پچھلی صدی میں ہمارے ہاں
جو کچھ مباحث، اگرچہ وہ واقعہ یہ ہے کہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئل جوائنٹس جو تھے انہوں نے ایسی باتوں کو کیوں اپنی بحث و نزاع کا ایشو بنایا، کاش کہ نہ بناتے۔ لیکن جو اس قسم کے مسائل تھے ان میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا امتناع نظیر، کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی اس پر قادر ہے کہ حضور جیسا کوئی انسان اور پیدا فرما سکے۔ اب یہ ایک بڑا پیچیدہ سا مسئلہ تھا جس پر بڑی بحثا ہوئی۔ اگر ہاں کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ حضور کی شخصیت جو ہے پھر وہ یکتا نہ رہی، نہیں کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر نہیں رہا۔ ایک عجیب عقدہ، لیکن یہ کہ اس پر ہماری دو بڑی عظیم شخصیتوں نے، ایک طرف شاہ اسماعیل شہید تھے رحمہ اللہ، ایک طرف مولانا فضل حق خیر آبادی تھے رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی ذہنی صلاحیتیں صرف کی ہیں۔ لیکن میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ واقعتاً امتناع نظیر کم سے کم اس درجے میں کہ جو کام تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا اور وہ سید الانبیاء والمرسلین کے ہاتھوں ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ آباؤنا و امہاتنا، کیسے یہ مان لیا جائے کہ یہ دوبارہ ہو سکتا ہے اور کسی غیر نبی کے ہاتھوں ہو سکتا ہے، امتیوں کے ہاتھوں ہو سکتا ہے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ ماننے والی بات نہیں تھی۔ عقلی اعتبار سے بھی جو زمانے کا رخ ہے، مادہ پرستی میں انسان غرق ہو گیا ہے، صرف یہی زندگی اور یہی اس کے جو تعیشات ہیں، یہی مقصود و مطلوب ہو کر رہ گئے ہر انسان کے، اور یہ پوری دنیا پر ایک فلسفہ ہے مادیت کا اور مادہ پرستی کا، اس کا غلبہ ہے، ایک تہذیب ہے، اباحیت اور عریانیت اور ہر طرح کی جو ہے فحاشی جو ہے وہ گویا کہ آرٹ بن چکی ہے، وہ کلچر کے نام سے اس کا فروغ ہو رہا ہے۔ تو پوری دنیا کا ایک رخ ہے اور اسلام ظاہر بات ہے کہ بالکل دوسرے رخ پر جانا چاہتا ہے، تو کوئی آسان کام ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دفعہ کیوں نہیں آ سکی آج تک ہمارے ہاں کہ واقعتاً یہاں کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی کتاب و سنت کے منافی، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، آج تک نہیں آ سکی۔ قرارداد مقاصد کو پاس ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 42 سال ہو گئے، 43 سال ہو گئے، 43 سالوں میں اگلا قدم نہیں اٹھ سکا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ زمانے کا بہاؤ بالکل ایک رخ پر ہے اور یہ معاملہ بالکل دوسرے رخ پر ہے۔ تو آسان کام نہیں ہے، جاگیرداری ختم کر دینا کوئی آسان کام ہے، شیروں کے منہ میں سے نوالے نکالنا کوئی آسان کام ہے؟ جن کے مراعات ہیں، جن کا یہاں پہ جن کی حکومت ہے، جن کی بادشاہی ہے، جن کی خدائی ہے، ان سے خدائی چھین لینا آسان کام ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر خبر وہ اتنی صریح نہ ہوتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو واقعہ یہ ہے کہ میرے لیے کم سے کم یہ بات ناقابل یقین، ناقابل قیاس، ناقابل ناقرین جو تھی، اس کو ماننا جو ہے بہت ہی یعنی قرین قیاس ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خبریں میں بیان کر چکا ہوں، اب اس کو دہرا نہیں رہا۔ لیکن یہ کہ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا۔ لیکن آج میں اپنے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے اسلوب کو بدل رہا ہوں۔ میں ایک اسلوب اختیار کر رہا ہوں جسے ہمارے ہاں عام اصطلاح میں کہا جاتا ہے نفی اس بات، چنانچہ ذکر کہلاتا ہے، ذکر نفی اس بات، اس لیے کہ کلمہ طیبہ میں پہلے نفی ہے لا الہ، پھر اس بات ہے الا اللہ۔ تو یہ نفی و اس بات کا معاملہ جو ہے یہ بہت ایک معروف اسلوب ہے۔ تو میں اپنی اس بحث میں آج اس اسلوب کو اختیار کر رہا ہوں، 6 اعتبارات سے آپ کے سامنے نفی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام اس طور سے نہیں ہو سکتا، اس طور سے نہیں ہو سکتا، اس طور سے نہیں ہو سکتا۔ اس سے خود بخود نکھر کر کچھ باتیں آ جائیں گی اور پھر آسان ہوگا اس بات جو ہے اس کا سمجھ لینا۔ یہ جو 6 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں نفیاً، ان کو بھی آپ 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ 3 باتیں تو بالکل سامنے کی ہیں، ہر انسان جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کہ ان کو ایک دفعہ شعور کی سطح پر ذہن میں تازہ کر لینا مفید ہوتا ہے تاکہ انسان اس کے بارے میں یکسو ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے جو ہر انسان مانے گا، یہ صرف چاہنے سے نہیں ہو سکتا، خواہش کتنی ہی ہو، محض خواہش سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن میں آج اس کے لیے یہاں قرآن مجید کی ایک آیت کوٹ کرنا چاہتا ہوں، کس قدر خوبصورت انداز ہے قرآن کا۔ لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، سورہ نساء کی آیت نمبر 123۔ اے مسلمانوں، نہ تمہاری خواہش سے کچھ ہوگا، نہ اہل کتاب کی خواہش سے کچھ ہوگا۔ خواہش سے یہاں کچھ نہیں ہوتا۔
گندم کا ایک دانہ پیدا نہیں کر سکتے آپ محض خواہش سے، اس کے لیے محنت ہے، مشقت ہے، ہل چلانا ہے، زمین تیار کرنی ہے، پراپر ٹائم پر بیج ڈالنا ہے، پھر اس کی آبیاری ہے، نہیں کریں گے تو گندم آپ کی فصل آپ کو نہیں مل سکتی۔ یہ تو کاز اینڈ ایفیکٹ کا یہ عالم اسباب کہلاتا ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ خرق عادت جس شے کو کہتے ہیں، اس کاز اینڈ ایفیکٹ سے ہٹ کر کوئی شے ہو جائے، اسی کا نام معجزہ تھا۔ معجزہ ختم ہو چکا نبوت کے ساتھ، اگرچہ یہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو کچھ ہوا ہے محنت سے، مشقت سے، کوشش سے، تکلیفیں جھیل کر، مصائب برداشت کر کے، فاقے جھیل کر، پتھراؤ جھیل کر، تمام جتنے بھی مراحل ہو سکتے ہیں اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے گزری۔ تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار، کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشے ممبر، اور گرجے ہیں بہت اہل حکم برسر دربار۔ یہ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اگر معجزہ ہو سکتا تھا تو نبیوں کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کچھ ہوا محنت سے ہوا۔ ہاں یہ ہے کہ نصرت خداوندی آ سکتی ہے، نصرت آج بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس کی کچھ شرائط ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ دوسری بات میں عرض کروں گا کہ محض دعا سے بھی یہ نہیں ہوگا۔ دعا بڑی شے ہے، حضور کی حدیثیں ہیں چھوٹی چھوٹی لیکن جوامع الکلم میں سے ہیں۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ لا يرد القضاء الا بالدعاء۔ کبھی کبھی وہ تقدیر جو ہوتی ہے معلق، تقدیر بھی بدل جاتی ہے دعا سے، تقدیر مبرم نہیں لیکن تقدیر معلق جو ہے وہ بدل جاتی ہے، اور دعا جو ہے عبادت کا جوہر ہے۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ دعا کے ضمن میں بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں، قواعد ہیں۔ دعا کرنے والے کا منہ بھی ہے کہ نہیں دعا کرنے کا، سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا منہ نہیں ہے ہم سے بات کرنے کا جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے۔ اسی کو اب آپ قیاس کر دیجئے، یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن، تمہارا منہ نہیں۔ دعا قبول ہوتی ہے لیکن کب؟ جب جو کچھ انسان کے بس میں ہے وہ کر چکا، پھر اللہ سے دعا مانگو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ میدان میں لا کر ڈال دو، پھر اللہ سے دعا مانگو۔ چنانچہ اس کے ضمن میں جو نصرت خداوندی آتی ہے، اگرچہ وہ بات ذہن میں رکھیے کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، یہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے واقعات اب بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار، اب بھی نصرت خداوندی کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ لیکن نصرت کا ایک قاعدہ ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں بیان ہوا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ یوں ہی ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو تم پر وہ مصائب، وہ امتحانات، وہ آزمائشیں وہ آئی ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئے۔ انہیں تکلیفیں آئیں، امتحانات سے گزرنا پڑا، انہیں فقر و فاقہ سے دوچار ہونا پڑا، یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے۔ تب وقت کا رسول پکار اٹھا اور اس کے ساتھی چیخ اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب انہیں یہ خوشخبری سنائی گئی، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے۔ میں پہلے اپنے خطبے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو خبریں دی گئی تھی نصر من اللہ وفتح قریب، اور یہ کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ کب؟ سن 5 ہجری کے اواخر یا سن 6 کے اوائل میں یہ خوشخبری دی گئی ہے۔ 12-13 برس مکے کے، 5 برس یہ، 17 برس تک جو ہے مصائب، مشکلات، امتحانات، کٹھن مراحل سے گزرنے کا سلسلہ یہ رہا، یہاں تک کہ حضور اور صحابہ نے گویا کہ ثابت کر دیا، انہوں نے اپنے ایمان، اپنے عمل صالح، اپنے جہاد اور قتال، اس سب کے ثبوت فراہم کر دیے۔ تب فرمایا گیا
کہ اے نبی بشارت دے دیجئے کہ آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ کامیاب ہو گئے ہمارے امتحانات میں، اب مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے۔ اس سے آگے چلیے، اب جو بات کہہ رہا ہوں اس پہ ذرا آپ چونکیں گے۔ میں نے پہلی بات عرض کی کہ محض خواہش سے کچھ نہیں ہوگا، سامنے کی بات ہے، محض دعا سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو ہماری دعاؤں کا حشر ہوا تھا سن 71 میں، وہ یاد کر لیجئے۔ کتنی مسجدوں میں قنوت نازلہ کی دعائیں مانگی گئی، کتنی صبحیں ہیں کہ جن میں کہ وہ قنوت نازلہ پڑھی گئی، کیا اس کا نتیجہ برآمد ہوا؟ معلوم ہوا کہ کوئی اس کے قواعد و ضوابط ہیں، دیکھا جاتا ہے دعا کون مانگ رہا ہے، اس کا اپنا کردار کیا ہے، اس کا اپنا رویہ کیا ہے، اس کی اپنی طرز عمل کیا ہے۔ اب تیسری بات جو کہہ رہا ہوں وہ ذرا تھوڑا سی قابل غور آپ کو محسوس ہوگی۔ مشقت، محنت، ایثار، قربانی چاہے آخری درجے کی ہو، اس سے بھی یہ کام نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ محنت و مشقت اور ایثار اور قربانی طریق محمدی کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجرد قربانیوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ 10 لاکھ جانیں افغانستان میں جا چکی ہیں، اس سے بڑی قربانی ہوگی کوئی؟ لیکن ابھی آپس میں لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ جد و جہد طریق نبوی پر نہیں تھی۔ جو حشر ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اگرچہ یہ اپنی جگہ ہے کہ وہاں خون جو خلوص کے ساتھ خون دیا گیا ہے، خلوص کے ساتھ جانیں دی گئی ہیں، ان کی مقدار بھی بہت ہے، نتیجہ نکلے گا لیکن ابھی تک نہیں نکلا۔ جو بھی سامنے ہے وہ تو آپس کی خانہ جنگی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے قیام میں لاکھوں جانوں کی قربانی دی گئی تھی کہ نہیں؟ لیکن یہ کہ اس سے کیا اسلام تو یہاں نہیں آیا۔ نظام مصطفیٰ کی تحریک میں کتنے لوگوں نے جوش و خروش، کتنی قربانیاں دی، اسلام نہیں آیا۔ تو یہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے مثالیں کافی ہیں کہ ایثار ہو، محنت ہو، قربانی ہو، جانیں دی جائیں، لیکن وہ بھی اگر طریق محمدی پر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو نتیجہ نہیں برآمد ہوگا، قربانیاں رائے گاں جائیں گی۔ جو شیخ سعدی نے کبھی کہا تھا اور بڑی پیاری بات کہی تھی، خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ اگر پیغمبر کا راستہ اختیار نہیں کرو گے، یہ راستہ تو وہ ہے کہ جو پیغمبر کے راستے پر چلنے سے حاصل ہوگا۔ پیغمبر کا راستہ اگر اختیار نہیں کرو گے تو قربانیاں اور جانی اور مالی ایثار وہ بھی سارا کا سارا ضائع جائے گا، نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ بات جو میں اب 2 بزرگوں کے حوالے سے آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ ایک تو جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک ائمہ 4 میں سے امام دار الہجرت، امام مدینہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر کو اپنا جانشین نامزد کیا ہے تو ایک خطبہ دیا ہے، بڑا پیارا خطبہ ہے۔ اس خطبے میں الفاظ آئے ہیں، ان ھذا الامر، ھذا الامر سے مراد وہی خلافت کا نظام جس کے لیے اب جانشینی ہو رہی ہے، لا یصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ۔ ایک بات اچھی طرح جان لو، اس معاملے کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر اسی طور سے جس طور سے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی۔ یہ جو ایک قول ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کو جنرلائز کر کے واضح کر کے بیان کیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اس طور سے جس طور سے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ اس کو اچھی طریقے سے دماغ میں کندہ کر لیجئے، لوح قلب پر کندہ کر لیجئے، ادھر ادھر سے مستعار طریقے مان کر یا طریق محمدی کے کسی جز کو لے کر اگر آپ چاہیں کہ نتیجہ برآمد ہو جائے، کبھی نہیں ہوگا۔ اس کو سوچنا ہوگا وہ کل کی حیثیت سے کیا تھا، اس میں کیا پہلے تھا، کیا بعد تھا، کیا تقدیم تھی، کیا تاخیر تھی، پہلا قدم کیا تھا، دوسرا کیا تھا، اس اعتبار سے۔ اور دیکھیے وہ جو حدیث میں نے پہلے دن آپ کو سنائی تھی، اس امت کا پہلا حصہ بھی خلافت علی منہاج النبوہ، حضور کے دور کے بعد آخری حصہ بھی خلافت علی منہاج النبوہ۔ تو فرمایا لن یصلح آخر هذه الامت الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور سے جس طور سے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی۔
تو معلوم ہوا کہ جس طور سے جس طریقہ کار سے خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام اس وقت قائم ہوا تھا، آج سے 1350 برس قبل، اسی پر چلیں گے تو وہ نظام قائم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ اب 3 باتیں جو نفی کے ضمن میں کر رہا ہوں وہ ذرا اپلائیڈ فارم میں ہیں، اور ان میں خاص طور پر یہ کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے بعض اجزاء لے کر اگر ہم سمجھے کہ صرف اس کے ایک جز کے ذریعے سے وہ نتیجہ نکل آئے گا تو یہ بھی در حقیقت بہت بڑا مغالطہ، بلکہ بعض حالات میں مغالطے سے زیادہ سخت لفظ استعمال کرنا پڑ جائے گا۔ وہ 3 باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے، اور آپ کو معلوم ہے میں خامخواہ جماعتوں کے نام لے کر، تحریکوں کے نام لے کر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ایک خیال یہ بھی ہے کہ بس تبلیغ کیے جاؤ، تبلیغ کیے جاؤ، تلقین کیے جاؤ، نصیحت کیے جاؤ، جب سب لوگ بدل جائیں گے نظام بھی بدل جائے گا۔ مجرد دعوت و تبلیغ، حالانکہ دعوت و تبلیغ طریق محمدی کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجرد دعوت و تبلیغ سے وہ نتیجہ برآمد ہو جائے گا تو بہرحال بہت بڑے مغالطے میں ہے۔ دعوت و تبلیغ سے افراد بدل جاتے ہیں، سلیم الفطرت لوگ کھینچے آتے ہیں، جیسے میگنیٹ ہے اور وہ لوہ چون کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ دعوت صحیح ہے، فطرت کے مطابق ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین فطرت ہے، تو جو سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ کھنچائیں گے۔ لیکن نظام کو بدلنا، نظام تو وہ ہے جس میں ویسٹڈ انٹرسٹ موجود ہے، جن کے مفادات ہیں، مراعات ہیں، یہ بگڑے تگڑے لوگ جو ہیں یہ ماننے والے نہیں ہوتے، ان کو ماننے کے لیے اور ان سے منوانے کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے سورہ حدید اس کی جو آیت ہے 24ویں آیت، اس کا ایک حصہ جو ہے کل ہم نے پڑھا تھا، لیکن اب اس کا دوسرا حصہ بھی پڑھ لیجئے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، واضح تعلیمات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اب آگے فرمایا ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت ہے، ہتھیار بنتے ہیں، تلوار بنتی ہے، نیزہ بنتا ہے، ڈھال بنتی ہے، کچھ اور فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، چمٹا پھکنی پرات بھی بنتی ہے، لیکن اصل میں تو ہے یہ تلوار اور نیزے اور ڈھال کے لیے۔ اور یہ ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون ہیں ہمارے وہ وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود۔ دین کو غالب کرنا اللہ کی مدد ہے، اس لیے کہ در حقیقت جب دین غالب نہیں ہے تو اللہ کے خلاف بغاوت ہے، اس بغاوت کو فروغ کرنا اور اللہ کی حکومت قائم کرنا یہ اللہ کی مدد ہے۔ اور چونکہ یہ فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ ان کی مدد ہے، من انصاری اللہ، رسول پکارتے رہے۔ اس حوالے سے اس آیت کو ذہن میں رکھیے، یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے۔ محض دعوت و تبلیغ سے نظام نہیں بدلے گا، افراد بدل جائیں گے، لیکن نظام وہاں جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جو مراعات یافتہ طبقات ہیں، اس کا راستہ روکیں گے، اس کے لیے طاقت کا استعمال ناگزیر ہوگا، یہاں تک کہ وقت آئے گا کہ اسلحہ استعمال کرنا پڑے گا۔ ہم نے اسی لیے لوہا اتارا ہے۔ میں اس ضمن میں ایک بات اور عرض کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ ایک پہلو سے نادانستہ طور پر اگر کسی شخص کا یہ خیال ہے کہ محض دعوت و تبلیغ سے خلافت کا نظام، اللہ کی حکومت قائم ہو سکتی ہے، تو غیر شعوری طور پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اگر صرف دعوت و تبلیغ سے کام ہو سکتا تھا تو حضور نے تلوار ہاتھ میں کیوں لی؟ کیا حضور سے بڑا واعظ، حضور سے بڑا مبلغ، حضور سے بڑا مربی، حضور سے بڑا معلم، حضور سے بڑا مزکی ہو سکتا ہے؟ اگر محض دعوت و تبلیغ سے کام ہو سکتا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی مسلمان کی خون کا قطرہ تو بہت دور کی بات ہے، حضور کسی کافر کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے دیتے، لیکن نہیں ہو سکتا، نظام نہیں بدلے گا کبھی۔
نظام بدلنے کے لیے وہ کام کرنا پڑے گا. خون سینکڑوں اگر کفار کا بہا ہے تو سینکڑوں صحابہ ہیں جنہیں اپنی جانوں کی قربانی جو ہے پیش کرنی پڑی ہے. اور خون خود محمد الرسول اللہ کا جذب ہوا ہے، دامن احد میں بھی اور ریگزار طائف میں بھی خود حضور کا خون جذب ہوا ہے. تو جان لیجئے کہ محض دعوت و تبلیغ سے نہیں ہوگا. دعوت تبلیغ جو طریق محمدی ہے اس کا اہم حصہ ہے، بلکہ پہلا جز ہے، ابتدائی قدم ہے. لیکن صرف اس سے اگر خیال ہے تو این خیال استو محال استو جنو. دوسرا طریقہ اس وقت جو بہت ہی پاپولر ہے پوری دنیا میں، جس سے اگر چلن ہو جاتا ہے وہی پاپولر ہوتی ہے. ہمیں مغرب نے کچھ طریقے سکھائے ہیں، جو اقبال نے پھپتی چست کی تھی. الیکشن، ممبری، کرسی، صدارت، بنائے خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. لیکن یہ کہ ایک چیز چلتے 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 اس طرح ذہنوں کے اوپر اپنا تسلط کر لیتی ہے کہ نہ معلوم ہمارے کتنے لوگ ہیں، کتنی جماعتیں ہیں اور مخلص ہیں خلوص کے ساتھ. کارکنوں کے بارے میں تو مجھے کسی کی بھی شک نہیں ہوتا، ہر جماعت کے پیچھے چلنے والے لوگ مخلص ہوتے ہیں، تبھی وہ جماعت چلتی ہے. کوئی اگر ہوتی ہے کوئی بات، کسی کا کوئی مفاد ہوگا تو شاید لیڈروں میں سے کسی کا ہو، لیکن وہ بھی ہم تعین کے ساتھ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. نیت کا معاملہ اللہ جانتا ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں خلوص سے. لیکن یہ جو خیال ہے کہ انتخابات کے ذریعے سے نظام بدل جائے گا اور نظام قائم ہو جائے گا، اس سے بڑا احمقانہ خیال اور کوئی نہیں. سب سے بڑی بات تو اگر ایک ہی ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہو تو میں ایک بات عرض کر دوں کہ کبھی تصور کیجئے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتخابات کے ذریعے سے جزیرہ نما عرب میں اسلامی حکومت قائم کر سکتے تھے؟ اچھا، یہ بات میں ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس معاملے میں حضور کا تذکرہ بھی گویا کہ ایک اعتبار سے توہین ہے. لیکن چلیے، حال کی بات ہے، 14-15 سال پرانی بات ہے. کیا آیت اللہ خمینی صاحب کی حکومت ایران میں انتخابات کے ذریعے قیامت تک قائم ہو سکتی تھی؟ کوئی سوچے، کوئی ایک شخص ایسا ہوگا جو اس کا جواب دے سکے اس بات میں کہ ہاں ہو سکتی تھی؟ کوئی نہیں. اور قرآن مجید کی اگر نص آپ کو چاہیے تو قرآن مجید تو سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں کہتا ہے ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. یہاں سارا مسئلہ اکثریت اقلیت کا ہے. اکثریت حق ہے، اقلیت باطل ہے. جو اس اصول کے اوپر نظام چل رہا ہو، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کوئی سیدھا راستہ بھی آ سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے. تو نص قرآنی. اور عقلی دلیل چاہیے تو وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہر ملک میں ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہوتا ہے. خلا تو کہیں بھی نہیں ہے نا. کہیں جاگیردارانہ نظام ہے، کہیں سرمایہ دارانہ نظام ہے، کہیں قبائلی نظام ہے. قبائلی سردار جو ہے بادشاہ ہے وہاں کا اپنے علاقے کے اندر. یہ جو نظام ہے ان کے حوالے سے پاور بیسز بنے ہوئے ہیں معاشرے میں. قوت کا سرچشمہ، قوت کے مراکز بنے ہوئے ہیں. الیکشن آپ عمدہ سے عمدہ کرا لیجئے، اعلیٰ سے اعلیٰ کرا لیجئے، غیر جانبدار سے غیر جانبدار کرا لیجئے، ٹرانسپیرنٹ کرا لیجئے، فیئر کرا لیجئے، لا محالہ وہی جو سٹرکچر ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سٹرکچر وہی ریفلیکٹ ہوگا الیکشن کے اندر. کیا ہوا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں 75 سے لے کر 80% آبادی دیہات میں ہے، اور وہ سب کے سب جاگیرداروں اور وڈیروں اور خوانین اور جو قبائلی سردار ہیں ان کے انگوٹھے تلے. کیسے تبدیلی ہو جائے گی؟ یہ تو ہو جائے گا کہ ایک لغاری کی بجائے دوسرا لغاری، ایک مزاری کی بجائے دوسرا مزاری، ایک جتوئی کی جگہ دوسرا جتوئی. یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ ان کو ہٹا کر کوئی اور آ جائے، شہروں میں ہو سکتی ہے تبدیلی، اس لیے کہ جاگیردار کا نہیں ہے. وہاں کچھ غنڈہ گردی بھی چل جائے گی، کسی وقت کوئی عوامی تحریک چل جائے جیسے کہ MQM کی کراچی میں چلی ہے. وہ بھی عوامی تحریک تھی، اگرچہ اس نے بعد میں اور شکلیں بھی اختیار کی ہیں، لیکن ابتدا میں تو ظاہر بات ہے کہ ایک عوامی تحریک تھی. شہروں میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن شہروں کی تبدیلی اس ملک کے اندر بحیثیت مجموعی انتخابی راستے سے فیصلہ کن نہیں ہو سکتی. تو موٹی بات ہے، عقل سے ذرا کام لیں.
سوائے اس کے کہ بس اب چونکہ عادت پڑ گئی ہے، گھٹی میں پڑ گیا ہے، اس حوالے سے، یا کچھ لوگوں کی کچھ سیٹیں پختہ ہیں، کچھ سینیٹریاں ہیں یا کچھ ممبریاں ہیں، اور ان کے حوالے سے جو ہے اس پہ اپنا وقت بے تحاشا، اپنا پیسہ، کتنے ہی کارکنوں کا وقت اور ان کی صلاحیتیں، ان کی محنتیں خرچ کی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ اس کے حوالے سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی سن 51 میں پہلے الیکشن ہوئے تھے، پنجاب ہی میں ہوئے تھے صوبائی اسمبلی کے، پاکستان میں پہلے الیکشن وہ تھے۔ یہ سن 93 میں، اب آپ نوٹ کر لیجئے، 42 برس کے بعد بھی اگر عقل نہ آئے، 40 برس میں تو قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ بھی 40 برس میں جا کے شعوری اعتبار سے پختہ ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، 40 برس کا ہو گیا اور اپنی پختگی کو پہنچ گیا۔ کاش کہ ہماری ان جماعتوں کو اور ان لوگوں کو کہ جو اس راستے میں اپنے وقت، صلاحیت اور اس ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی میں اپنی توانائیاں ضائع کر رہے، اللہ کرے کہ انہیں سبق حاصل ہو جائے اور وہ اپنا راستہ جو ہے اس کے بارے میں نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہو۔ اب آخری بات کہہ رہا ہوں، تیسری بات، یہ بھی ایک دیکھا دیکھی دنیا کے ایک چلن ہم نے شروع کیا ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جنگ بھی تھی، قتال بھی تھا۔ اب ایک شکل جو آج اختیار کی جا رہی ہے وہ چھاپا مار قسم کی، یا جسے آپ کہتے ہیں ٹیررسٹ ٹائپ آف ایکٹیویٹی، اور وہ اسلامی تحریکیں اختیار کر رہی ہیں، اگرچہ کر رہی ہیں تشدد کے جواب میں۔ مصر میں جو کچھ تشدد ہوا حکومت کی طرف سے، جوابی طور پر وہاں کے لوگ نہایت مخلص، خاص طور پر الجماعہ الاسلامیہ، میں ان کے بارے میں تو بہت اونچی رائے رکھتا ہوں۔ مجھے سن 79 میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا تھا مصر کے مختلف شہروں میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہایت مخلص نوجوان، نہایت دیندار۔ یعنی میں آج کی یہاں کی جو ٹرمینالوجی اس کے حوالے سے اگر عرض کروں کہ جماعت اسلامی نے جو ایک مزاج پیدا کیا ہے، فکری، انقلابی، نظریاتی، اور تبلیغی جماعت نے جو ایک مزاج پیدا کیا ہے، تدین، اتباع سنت، ان دونوں کو جمع کر دے تو وہ الجماعہ اسلامیہ تھی مصر کی۔ لیکن یہ کہ اس تشدد کے جواب میں انہوں نے پھر وہ دہشت گردی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اسی طریقے سے الجزائر میں الیکشن کے راستے سے بات ہو رہی تھی، اور کیوں ہو رہی تھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، آپ اپنے ملک پر کبھی قیاس نہ کر لیجئے اس پر۔ چونکہ الجزائر میں آزاد ہونے کے بعد وہاں سوشلسٹ نظام قائم ہوا، جاگیرداریاں ختم، لہذا وہ رکاوٹ وہاں نہیں ہے جو یہاں موجود ہے۔ اس لیے وہاں اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ الیکشن کے راستے سے جو مسلم طاقتیں تھیں وہ سامنے آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو پھر تشدد ہوا ہے، راستہ روکا گیا ہے، اب انہوں نے جوابی تشدد کا راستہ اختیار کر لیا۔ یہ تیسری غلطی ہے میرے نزدیک، اس راستے سے بھی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کی ایکٹیویٹی آکوپیشن آرمیز کے خلاف مفید اور مؤثر اور کامیاب ہو سکتی ہے۔ الجزائر ہی میں آج سے یوں سمجھیے کہ کوئی 40 سال پہلے یا 35 سال پہلے جہاد ہو رہا تھا، جہاد حریت، آزادی کا جہاد۔ فرانسیسی فوجوں کے خلاف یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا اور کامیاب ہو گئے۔ آکوپیشن آرمی کی اور بات ہوتی ہے، نیشنل آرمی کی اور بات ہوتی ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی سپلائی لائن ہے، فرانس سے سپلائی لائن ہوگی تو یہ فوج کچھ کر سکے گی۔ امریکہ جیسی سپریم پاور جو ہے اور جو سپیریئر پاور تھی، سپر پاور تھی، ویتنام میں اس لیے مار کھا گیا کہ بڑی لمبی سپلائی لائن تھی، لہذا وہاں ویٹ کانگ جو ہے انہوں نے ناکو چنے چپوا دیے ان کی۔ لیکن نیشنل آرمیز کے خلاف اس طرح کا کوئی اقدام قطعاً مؤثر نہیں ہو سکتا، نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے ان تینوں چیزوں کی بھی جان لیجئے۔ پھر یہ کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی میں ایک بہت براہ راست فوری نتیجہ بہت نامناسب بھی نکلتا ہے۔ فرض کیجئے الجزائر کا تصور کیجئے، فوج کا کوئی ٹرک جا رہا ہے، اس کے اوپر کسی نے بم پھینک دیا، 4-6 آدمی مر گئے۔ اب کیا ہوگا؟ اس فوج کو معلوم ہے کہ بم پھینکنے والا یہیں کہیں ہے۔ اب وہ کہیں گے اس پوری آبادی سے یا تو آدمی حوالے کرو، اور یا یہ ہے کہ گھر گھر جو ہے وہ سرچ ہوگی، اور گھروں میں فوجی داخل ہو جائے۔ فوجی جو ہے جنسی اعتبار سے بھوکا بھیڑیا ہوتا ہے، تو جب گھر کے اندر جائے گا جو کچھ کرے گا، جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہماری فوج نے کیا،
وہ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوا کرتا، بھوکے بھیڑیے ہوتے ہیں گھروں سے دور۔ اس اعتبار سے پھر جو نتائج نکلتے ہیں، یا پھر آبادیاں جلا دی جاتی ہیں کہ اسی آبادی کے اندر یہ کوئی سٹرونگ ہولڈ ہے، چھاپا مارو کا پوری آبادی جلا دو۔ یہ کام جو ہے، اس سے تیسری بات جو میں نے عرض کی، اس سے بھی وہ کام نہیں ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب میں نے اس نفی کا اپنا بیان مکمل کر لیا، اب اس بات کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو میں نے عنوان دیا ہے انقلابی جد و جہد، اور میں نے ڈرائیو کیا ہے اس جد و جہد کے تمام مراحل کو سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس وقت صرف یہ عرض کروں گا کہ اس بات پر جو میرا یقین ہے، نظام بدلنا ہے، نظام بدلنے کے معنی انقلاب ہے۔ انقلاب کے لیے واحد سورس جو ہے انقلابی عمل کا، وہ سیرت النبی ہے، کہیں اور سے نہیں۔ جائیں جاست یہی جگہ ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ذرا بھی گمان ہو جائے کہ یہاں تیل نکل سکتا ہے تو کروڑوں ڈالر جو ہے وہاں پر ڈرلنگ میں اور اس میں اور اس میں خرچ کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ امید ہے کہ تیل نکلے گا۔ اگر یقین ہو جائے کہ تیل ہے پھر کیا کہنے۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ سیرت النبی ہی واحد سورس ہے جہاں سے ہمارا مسئلہ حل ہوگا، جائیں جاست، تو پھر یہ ہے کہ پوری توجہ اسی پر مرکوز ہو جائے گی، اسی کے بٹوین دی لائنز جو ہے انسان غور کرے گا، سمجھے گا حضور نے پہلے کیا کیا، پھر کیا کیا۔ کوئی چینج اگر آپ کے طریقہ کار میں آئی، کس مرحلے پر آئی، کیا آپ شرائط پوری ہو گئی کہ آپ نے کوئی دوسرا جو ہے اقدام کیا اور اگلا قدم اٹھایا۔ ایک ایک پہلو سے سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا مطالعہ کرے گا انسان، جب اس نتیجے پر پہنچ چکا ہو کہ واحد سورس جو ہے انقلابی عمل کی، اس کے شعور اور ادراک کو حاصل کرنے کی، وہ سیرت النبی ہے۔ لہذا میں اس کو دو حوالوں سے ذرا ثابت کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں کہ واحد سورس سیرت النبی ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں جتنے دوسرے انقلابات آئے ہیں وہ سب جزوی انقلاب تھے۔ ٹوٹل ریولوشن کی صرف ایک مثال ہے تاریخ انسانی میں، اور وہ انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت چرچا ہے فرینچ ریولوشن کا، 250 برس پہلے آیا تھا، لیکن فرینچ ریولوشن سے کیا چیز بدلی تھی؟ صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا، عقائد نہیں بدلے، اخلاق نہیں بدلے، معاشرت نہیں بدلی، معیشت کا ڈھانچہ نہیں بدلا، کچھ نہیں بدلا سوائے سیاسی ڈھانچے کے۔ بولشوک ریولوشن اس صدی کا صرف معاشی ڈھانچہ بدلا، وہی عقائد، وہی کرسچنز، وہی ان کے اخلاق، وہی شب و روز، وہی صبح و شام، سب کچھ وہی، صرف معاشی ڈھانچہ جو میں کل بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو پرائیویٹ اونرشپ ہے اس کے معاملے کو ختم کیا، نیشنلائزیشن کے اوپر بنیاد رکھتی گئی۔ ان دو کا ہی صرف حوالہ دینے پر اکتفا کر رہا ہوں۔ ان کے کانٹیکسٹ میں ذرا غور کیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے بارے میں مائکروسکوپ لگا کر دیکھنا ہوگا کیا شے نہیں بدلی۔ عقائد بدل گئے، نظریات بدل گئے، اقدار بدل گئیں، صبح شام کے انداز بدل گئے، شب و روز کے نقشے بدل گئے۔ کیا شے ہے جو رہ گئی ہو وہی کی وہی؟ معاشرت بدل گئی، فیملی لاز بدل گئے، تمام جو سوشل ویلیوز ہیں ان کا انقلاب آ گیا، پھر معاشی ڈھانچہ بدل گیا، سیاسی ڈھانچہ بدل گیا۔ وہ قوم جس میں لکھنے پڑھنے والے گنتی انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، وہ دنیا کی امام بن گئی، علوم کی موجد بن گئی۔ وہ قوم جس میں ہر وقت جھگڑا تھا، قوم اللدہ، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور جھگڑا شروع ہو گیا تو نسل بعد نسل چلتا ہے۔ اور وہ قوم اتنی پرامن، حضور نے فرمایا تھا کہ وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک عورت جو ہے صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گی اور اس سے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تنہا عورتوں نے سفر کی اس عرب کے اندر جہاں قافلوں کا نکل کر جانا آسان نہیں تھا، لیکن وہ امن، وہ قوم جو نظم کے نام سے سرے سے واقف نہیں، ہر ایک اپنی جگہ پر فرعون بے ساما ہے، اور وہ اس قوم کو نظم کا ایسا خوگر کیا ہے کہ عبادت کر رہے ہیں تو ایک امام کے پیچھے صفیں باندھ کر، جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کوئی ملٹری ڈرل ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اور پوری جو ہے کانگریگیشن رکوع میں گئی ہے۔ یہ ہے وہ انقلاب عظیم جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ نمبر دو، باقی جتنے ریولوشن دنیا میں آئے ہیں وہ
مختلف لوگوں نے، بلکہ یوں سمجھیے کہ مختلف جنریشنز کے ذریعے سے آئے. ایک نسل نے صرف فکر دیا، مفکرین پیدا کر دیے. وہ مفکرین صرف ڈیسک ورکرز تھے، لکھنے والے تھے، کتابیں لکھنے والے. وہ مرد میدان تھے ہی نہیں کہ انقلابی جد و جہد کا عملاً بھی آغاز کر سکے. They couldn't lead the revolutionary movement in the field. مثالیں ہمارے سامنے والٹیئر اور روسو، مفکر مصنف بہت بڑے، لیکن یہ کہ مرد میدان تو نہیں تھے، ان کی کوئی قیادت نہیں ہے فرینچ ریولوشن میں. وہ تو بے قیادت انقلاب آیا، اسی لیے نہایت خونریز بلڈی ریولوشن تھا فرینچ ریولوشن. دوسرا انقلاب، اینجلز اور مارکس بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، کتاب لکھ دی ڈاس کیپیٹال، اس میں کوئی شک نہیں، کتاب بڑی عظیم تھی جس نے پوزیس کیا ہے انسانی ذہن کو. نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، کتاب لکھ دی ہے لیکن وہ اپنی زندگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکے، بلکہ جہاں بیٹھ کر وہ کتاب لکھی ہے جرمنی میں یا انگلستان میں، وہاں آج تک بھی وہ انقلاب نہیں آیا. وہ تیسرے تیواڑے جا کر روس میں بولشویکس اور مونشویکس کی جد و جہد اور پھر لینن کی وقتی قیادت میں انقلاب برپا ہوا. اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرد واحد سے دعوت کا آغاز کر رہے ہیں. ایک انسان، کوئی آپ کے پاس نہ امت ہے بنی ہوئی، نہ کوئی جماعت ہے، کچھ بھی نہیں، فرد واحد. 4 اشخاص ایمان لے آئے، اپنی زوجہ محترمہ ایمان لے آئیں، اپنے جگری دوست ایمان لے آئے، اپنے غلام آزاد کردہ غلام ایمان لے آئے، اپنے چچا زاد بھائی ایمان لے آئے. 1 جمع 4 5، 10 برس میں بمشکل 125 یا 150. لیکن پھر یہی وہی فرد واحد ہے جو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر بھی نعرہ لگا رہا ہے وا صباحا، وہی ہے جو میدان بدر میں فوج کی قیادت فرما رہا ہے. یہ آپ کو دنیا میں کہیں ملے گا ہی نہیں. انقلاب کی تکمیل ہو گئی اور وہی فرد واحد، وہی شخص واحد، وہی انسان واحد تمام مراحل کی قیادت کے تقاضے پورے کر رہا ہے. اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرشمہ دامن دل می کشت کے جائیں جاست، یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ انقلابی عمل کی واحد سورس سیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے، ذرا میں نوٹ کرا دوں آپ سے، کہ میں گزشتہ 10 برس سے میں نے اس کو اپنی گفتگوؤں کا، تقاریر کا، خطبات کا موضوع بنایا ہے. منہج انقلاب نبوی. سب سے پہلے 84-85 میں نے 11 خطبے دیے تھے مسجد دارالسلام میں. وہ پھر ٹیپ سے اتار کر پہلے میثاق میں چھپے، اب کتابی شکل میں منہج انقلاب نبوی غالباً کوئی 350 صفحے کی کتاب ہے. پھر ہم نے خاص طور پر ایک دفعہ محاضرات 2-2 گھنٹے کے 5 دن کے خطبے میرے 10 گھنٹے کے اندر میں نے اس کو بیان کیا، اس کے آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی. پھر نہ معلوم کتنی جگہوں پر تقریریں کی ہیں، ان کا تو کوئی حساب ہے ہی نہیں. تو یہ کہ میرا چونکہ سارا جو ہے میڈیم اسپوکن ورڈ کا ہے، اور کتنے کیسٹس ہیں اور کتنے آڈیوز ہیں وہ تو ان کا تو کچھ شمار ہی نہیں جو اسی موضوع پر ہے. خاص طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اس سال فروری کے مہینے میں نیو یارک میں، نیو جرسی میں حزب التحریر کے مرکز میں انگریزی میں 2.25 گھنٹے میں اس کو بیان کیا. اس مرتبہ دوبارہ جب گیا ہوں تو پھر شکاگو میں 20 گھنٹے کے میں نے ریکارڈ کرائے ہیں پروگرام انگریزی زبان میں، اس لیے کہ مجھے، آپ نے شاید نوائے وقت میں میرے وہ مضامین پڑھے ہوں، امریکہ میں اسلامک فنڈامنٹلزم کو فروغ حاصل ہو رہا ہے. امریکہ میں جو نیا نوجوان، اب جو نئی نسل وہاں پیدا ہوئی ہے، جو ہمارے امیگرنٹس گئے تھے وہ تو گئے تھے بحیثیت طالب علم. 60s میں بہت بڑی تعداد میں پاکستان، ہندوستان، عرب ممالک سے نوجوان گئے تعلیم حاصل کرنے. تعلیم حاصل کر کے اکثر و بیشتر وہیں جم گئے، وہیں ٹک گئے، وہیں اسٹیبلش ہو گئے. اب انہیں اپنی آئیڈینٹی کے لیے خطرہ محسوس ہوا کہ اس سمندر کے اندر ہم تو گم ہو جائیں گے، ہماری اگلی نسلوں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا ہم کون تھے اور ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، ہمارا دین کیا تھا. لہذا جیسے ڈوبتا ہوا آدمی جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، انہوں نے ہاتھ پاؤں مارے، ایم ایس اے بنائی، اسنا بنائی، بڑے مراکز بنائے، مسجدیں بنائی، وہاں سے اسلام کی بات کچھ پہنچی. لیکن ان کی جو نئی نسل وہاں پیدا ہو کر اب جوان ہو گئی ہے، اس لیے کہ اب تو 30 برس گزر گئے، وہ ہے جنہوں نے آزاد فضا میں آنکھ کھولی ہے.
ان کی بڑی اکثریت تو گئی، وہاں کے ماحول میں جذب ہو گئی، گون ڈاؤن دی ڈرین، وہ تو گئے. لیکن جو ان میں سے بچ گئے ہیں وہ بہت ہی قیمتی ایک مواد ہے. ان کے اندر جو کانفیڈنس ہے، ان میں جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت اور جرت ہے، امیگرینٹس میں نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں سیکنڈ ریٹ سٹیزن. کہنے کو چاہے انہیں بھی ووٹ کا حق حاصل ہو جاتا ہے سٹیزن شپ کے بعد، لیکن ان کی وہ حیثیت کبھی نہیں ہوتی. لیکن یہ وہاں کے سنز آف دی سوائلز کی حیثیت رکھتے ہیں، اور خاص طور پر وہاں کے جو افرو امریکنز ہیں، بلیکس، ان کے اندر تو وہاں ایک خاصی بڑی تعداد میں ویسے نوجوان ہیں کہ جو بہت جذبات رکھنے والے ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ ان کے سامنے راستہ نہیں آ رہا، اس لیے بدقسمتی سے ان میں سے کچھ لوگ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے گویا کے رخ پر پڑ گئے. یہ ایک بہت غلط ایک ہے ٹرینڈ کے جو وہاں پر، اس لیے کہ جوش جو ہے تو اندھا ہوتا ہے، نوجوانی کا جوش جذبات میں آ کر انسان کو غلط حرکت کر بیٹھتا ہے، اور یہ جو ہے بہت خطرناک ہے اسلام کے مستقبل کے اعتبار سے. چنانچہ اس مرتبہ جب میں گیا تو نیو جرسی ایریا میں ایک بڑا اجتماع تھا. میں نے کہا کہ آپ حضرات اس سلوگن کو اختیار کریں، وی آر فنڈامنٹلسٹ بٹ ناٹ ٹیررسٹ. تو انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو ہم اسی کے سلوگن بنا لیں، سٹیکرز بنا لیں، اپنی کاروں پہ لگائیں. میں نے کہا لگائیے، دھڑلے سے کہیے ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، اس میں اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، ہم اسلام کی بنیادوں کے ساتھ پورے طور سے جو ہے اپنے آپ کو نتھی کریں گے، ہم ان پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. وی آر فنڈامنٹلسٹ بٹ وی آر ناٹ ٹیررسٹ. بہرحال اس لیے میں نے وہاں پر اس مرتبہ جو ہے کافی محنت کر کے 4 گھنٹے کے میرے ویڈیو آڈیو یہاں بھی اب آ چکے ہیں، چاہے وہ ابھی ہم تیار نہیں کر سکے ہیں جنرل سیل کے لیے انگریزی میں، حقیقت ایمان پر 4 گھنٹے کے یہی خطبات جو میں اب یہاں پر یوں سمجھیے کہ تقریباً 8 گھنٹے میں مکمل کروں گا. یہ سارا پروسیس میں نے وہاں 4 گھنٹے میں پورا کیا ہے. 2 گھنٹے میں حقیقت جہاد، اس کے مختلف مراحل کیا ہیں، اسی طرح 2 گھنٹے میں حقیقت نفاق، 2 گھنٹے میں اور حقیقت شرک، اقسام شرک. تو یہ ایک طرح سے میں مکمل کرایا ہوں. بہرحال چونکہ یہ چیزیں موجود ہیں لہذا آج مجھے صرف خلاصہ بیان کرنا ہے، تاکہ پھر جس کی دلچسپی ہو جائے گی، جس میں کوئی اللہ تعالیٰ ارادہ پیدا کر دے، عزم پیدا کر دے، تو اتنا مواد جب موجود ہے پھر تو یہ کہ اس کے لیے زیادہ ایک خاکہ ذہن میں بن جائے، اس میں تفصیلی رنگ بھرنا، اس کے لیے مواد جو ہے یہ میں نے اسی لیے ساری تفصیل آپ کو بتائی کہ وہ موجود ہے. خلاصہ یہ ہے کہ میں آج تک حضور کے منہج انقلابی کو 6 مراحل میں بیان کرتا رہا ہوں. نمبر 1 دعوت، نمبر 2 تنظیم، نمبر 3 تربیت، نمبر 4 پیسو ریزسٹنس یا صبر محض، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. نمبر 5 ایکٹیو ریزسٹنس، اقدام، چیلنج، اور آخری اور نمبر 6 آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا انقلابی جو پروسیس ہے، جو عمل ہے، وہ ان 6 مراحل سے گزرا ہے. آج میں انہیں ذرا سادہ کر کے اور مختصر کر کے 3 مراحل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. المرحلۃ الاولی، سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں ان الفاظ کو اچھی طرح نوٹ کیجئے. دعوت ایمان بذریعہ قرآن، یہ پہلا مرحلہ ہے. ایمان کی دعوت قرآن کے ذریعے سے. ظاہر بات ہے کہ سارا فکر، سارا فلسفہ، ہر نظام کی کوئی فلسفیانہ بنیاد ہوتی ہے. کمیونزم کی فلسفیانہ بنیاد مارکسزم. جب تک وہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا نہ ہو، کسی کمیونسٹ ایوولوشن کے لیے کوئی قدم اٹھ ہی نہیں سکتا تھا. اور اسلام کے لیے نظریاتی اور فلسفیانہ بنیاد اسلامی نظام کی ایمان. وہ ایمان جب تک دلوں میں اور ذہنوں کے اندر جاگزین نہ ہو وہ پروسیس انیشیٹ ہی نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ اور تکرار اور اعادہ کے ساتھ جو آیات آج تلاوت کی ہیں عزیزم عارف رشید نے، میں نے ان کا درس بہت مرتبہ دیا ہے کہ یہ مغالطہ رفع ہو جائے کہ ہم مومن ہیں. سب سے بڑی غلطی یہی ہے، ہم مومن نہیں ہیں. ہمارے پاس ایک موروثی عقیدہ ہے صرف. ایمان شے دیگر ہے. ایمان ایک بہت بڑی طاقت ہے. ایمان ایک بہت بڑا نور ہے. ایمان تو آگ ہے. ایمان ہو اور جہاد نہ ہو ناممکن. ایمان در حقیقت کسی اور شے کا نام ہے. اسلام کسی اور شے کا نام ہے.
اسلام کے ساتھ موروثی عقیدہ بھی کافی ہے. اسی لیے یہ آیت جو ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو. یہ کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے، اور ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا. ہماری عظیم اکثریت کا حال یہ ہے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان والدین کے گھر پیدا ہو گئے. ایک موروثی عقیدہ ہے دماغ کے کسی گوشے کے اندر پوٹلی بندھی ہوئی رکھا ہوا ہے، اس کے ہمارے فکر کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. ہماری اصل ویلیوز جو ہیں، اقدار جس سے کہ ہمارا جو طرز عمل ہے وہ طے ہوتا ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. الا ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ، قدر قلیل تعداد، وقلیلا ما ہم، بہت کم. ورنہ اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے ہم مسلمان ہیں. یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا. ورنہ خدا نہ خواستہ کسی ہندو کے ہاں پیدائش ہو گئی ہوتی یا کسی عیسائی کے ہاں، تو ہم میں سے کتنے ہوتے جو ایمان قبول کر لیتے. اسی سے جائزہ لے لیجیے. اور پھر